آپ کی تربیت میں یہاں تک پہنچنے میں آپ کے والدین کا کیا کردار ہے، اور اس میں زیادہ والد صاحب کا رہا، والدہ کا رہا؟ میرے والدین میں سے کوئی بھی کبھی بھی مدرسے میں نہیں آیا، رشتہ داروں میں سے بھی کوئی مدرسے میں نہیں آیا۔ انہیں پتہ تک نہیں تھا کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں موبائل ہوتے نہیں تھے، پی ٹی سی ایل بھی کہیں کہیں ہوتا تھا، خط کے ذریعے کام چلتا تھا۔ ان اساتذہ کے حوالے سے آپ کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں کہ میں استاذ ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو استاذ ہیں، ان کو رہنمائی ملے کہ بھائی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح محنت کرو۔ جب جامعہ سلفیہ میں آیا، ہمارے ایک یونس بٹ صاحب تھے جو ابھی پچھلے سال وفات پا گئے ہیں۔ ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ غیر حاضری نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کا سسرال کراچی میں تھا۔ ہم اکثر یہ سوچتے رہتے یہ سسرال کیوں نہیں جاتے، جائے تو ہمیں چھٹی ہو جائے۔ جامعہ کو قائم کرنے کا کیا مقصد تھا، آبجیکٹیو کیا تھا، اور یہاں پہ کون کون سے تعلیمی پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ جامعہ کو قائم ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ پہلے یہاں مکمل تعلیم عربی میں تھی، اچھا، اردو میں نہیں تھی۔ اچھا اچھا 35 ملکوں کے طالب علم یہاں پڑھتے تھے۔ اچھا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھک کی اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ تو آج ہماری اس نشست میں مفتی یوسف کاشمیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اس وقت کراچی میں جامعہ الدراسات الاسلامیہ میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ یہاں کے مدیر ہیں، یہاں کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، اور اس کے علاوہ مرکزی جو ہمارے یہاں رؤیت ہلال کمیٹی ہے اس کے وہ ممبر بھی ہیں۔ بہت متنوع جہات کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی دعوتی اور تعلیمی اور تدریسی جو خدمات ہیں، آج کی ہم نشست میں اس کے بارے میں کچھ جانیں گے، اور مزید یہ کہ ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی، اور اپنی دین اور دنیا کی جو زندگی ہے اس کو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں، اس میں کیسے انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے تاکہ نوجوانوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ بنے، اور ان کو اپنے لیے گائیڈنس ملے کہ کس طرح سے وہ اپنی دنیا کے ساتھ اپنے دین کو چلا سکتے ہیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے بیٹھک پروگرام کا۔ تو بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اس کے لیے۔ تو بس یہ ایک رسمی سی گفتگو ہوتی ہے جس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین جو وہ کام کر رہے ہیں دین کا، دعوت کا، کوئی ادارہ جاتی کام ہے، دعوتی ہے، تحقیقی ہے، کتابیں لکھی ہیں، اس کا تعارف جو ہے وہ عام نوجوانوں تک پہنچے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اور وہ اس کو اسٹڈی کریں اگر کتابیں ہیں، یا ان کی کوئی تدریسی خدمات ہیں تو ان سے استفادہ کریں، اور ان کی لائف سے جو ہے وہ کچھ سبق حاصل کریں، اور دین کی طرف ان میں رغبت پیدا ہو۔ تو بس ہم اپنے کچھ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا کچھ تعارف کروائیں کہ آپ خاص طور پہ یہ بتائیں ہمارے نوجوان نسل کو کہ دین کی طرف آپ کی رغبت کیسے ہوئی، ابتدائی سے کیا دینی گھرانہ تھا، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، کوئی بات کلک کر گئی، آپ دین کی طرف آ گئے، تو ابتدائی تعلیم مطلب کیسے حاصل کی دین کی، اور کیسے دین کی طرف آئے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بعد۔ میرا نام مفتی محمد یوسف کشمیری، اور میرا آبائی تعلق آزاد کشمیر ضلع باغ سے ہے، ماشاءاللہ۔ اور باغ پائلٹ ہائی اسکول باغ سے ہی میں نے میٹرک کیا۔ تو میٹرک کرنے کے بعد اگرچہ میں کالج میں داخل ہو گیا تھا، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ دین کی طرف تھا، یعنی مدرسے کی طرف نہیں تھا، دین کی طرف تھا۔ دین کی معلومات بھی اللہ کے فضل و کرم سے تھی ہمیں، اگرچہ ہمارا جو خاندانی تعلق ہے میرا وہ کوئی بہت زیادہ نہ دینی ہے نہ بے دین ہے، معتدل ہیں، اور لیکن بعض مسائل میں اسکول میں بھی ہم بحث مباحثہ کرتے رہتے تھے، اور دینی پروگراموں میں بھی جانا ہوا، تو علماء کرام سے بھی ملاقات ہوئی، تو اس سے پھر شوق پیدا ہوا کہ اصل جو روشنی ہے وہ دینی علم کی ہے، تو جس سے انسان صحیح طریقے سے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ باقی جو اسکول کی تعلیم ہے وہ اکثر اس کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، تو وہاں سے پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ دین سیکھنا ہے۔ ماشاءاللہ۔
لیکن بہرحال دوسری سال جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا اس وقت تک صحیح معنی میں مطلب ہے کہ عالم دین بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، بس دین معلومات تھوڑی بہت حاصل کر لیں۔ لیکن جب حدیث کی کتاب بلوغ المرام ہم نے پڑھی، اس میں پانی کے احکام، پاکی کے احکام، حقوق اللہ حقوق العباد، تو پھر عزم کر لیا کہ انشاءاللہ دین سیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی دین پہنچانا۔ یہ وہاں کا کوئی لوکل مدرسہ تھا جہاں آپ نے یہ پڑھا شروع میں؟ میٹرک کرنے کے بعد پھر میں فیصل آباد آ گیا، جامعہ سلفیہ۔ اچھا، جامعہ فیصل سلفیہ آباد، جی 6 سال وہاں پڑھا ہوں۔ پھر جامعہ محمدیہ گجرانوالہ سے میں نے وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے صحیح بخاری پڑھی، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں 1993 میں مدینہ یونیورسٹی میرا داخلہ ہو گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو وہاں کلیت الشریعہ میں 4 سالہ کورس میں نے کیا ہے، یعنی جس کو LLB شریعہ آپ کہتے ہیں، یا قضاء اور افتاء کا کورس، ماشاء اللہ۔ 4 سالہ کیا۔ اور وہاں سے پھر فارغ ہونے کے بعد کراچی آ گیا، اور 1997 سے لے کر آج تک پھر اسی جامعہ دراسات الاسلامیہ میں پڑھا بھی رہا ہوں، اور مختلف ذمہ داریاں بھی ہیں، جیسے دارالفتاء کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہے، ماشاء اللہ۔ جتنے پورا صوبہ سندھ سے تقریباً فتویٰ کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں جدید مسائل میں، جس میں پیچیدہ مسائل بھی ہیں، خانگی مسائل ہیں، حلال و حرام ہے، کاروبار تجارت ہے، اسی طرح نکاح، طلاق، خلا، وراثت، مختلف مسائل جدید اور قدیم کے لیے لوگ پورے صوبہ سندھ سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اگرچہ فتوے کے لیے تو دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں، اور ہم بعض اوقات دوسرے صوبے میں بھی فتویٰ جو ہے وہ اپنا بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کئی سالوں سے یہاں دارالفتاء میں بھی میں یہ کام کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ تدریس بھی ہے، ماشاء اللہ، اور جامعہ کی ذمہ داری بھی ہے، مدیر بھی ہوں میں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب ماشاء اللہ آپ اسکول کی تعلیم سے مدرسہ کی طرف آئے، آپ جامعہ سلفیہ آ گئے۔ بہت سے نوجوان ہمارے ہاں ان کو شوق پیدا ہوتا ہے کسی بھی مرحلے پہ، کوئی متاثر ہو گیا کسی کی تقریر سے کہ جی میں نے ایسا بننا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن لیا، جی میں نے ایسا بننا ہے۔ اب وہ بچہ MBBS کر رہا ہے، میڈیکل کر رہا ہے، یا انجینئرنگ کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے میں دین کی طرف آؤں، وہ کوئی تھوڑا بہت پڑھنا بھی شروع کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے، کس طرف چلے گیا، ہم نے تم پہ لاکھوں لگا دیا، مولوی بننے جا رہے ہو۔ ایک تو ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کوئی ریزسٹنس آئی گھر والوں کی طرف سے، کوئی انہوں نے کہا ہوگا مولوی بن جاؤ گے، کہاں سے کماؤ گے کھاؤ گے، یا ایسا نہیں ہوا؟ ایک تو یہ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں، کوئی آزمائشیں آئی ہوں دین کی طرف آنے میں۔ دوسرا یہ کہ نوجوانوں کے حوالے سے کوئی ہمیں بتائیں کہ ان کو جن کو درمیان میں کوئی شوق وغیرہ اس قسم کا پیدا ہوتا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی وہ دنیاوی تعلیم جاری رکھیں یا وہ چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ کے مدرسے میں بیٹھ جائیں؟ سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ مجھے کوئی گھر کی طرف سے، والدین کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ کوئی رکاوٹ نہیں؟ ہاں، ہمارے کئی اور علماء کرام بھی رشتہ داروں میں بڑے بڑے عہدوں پر، علمی مساند پر فائز ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ میرے 2 بڑے بھائی وہ سعودی عرب میں رہے ہیں، اور بہت عرصہ سے بچپن میں چلے گئے تھے، تقریباً 50-55 سال وہاں سے، تو وہ سارے ماحول کو سمجھتے تھے، تو اس لیے میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کوئی رکاوٹ؟ ہاں۔ تو دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی تعلیم یافتہ نوجوان جو ہے وہ اس طرف دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، یا بالفاظ دیگر مدرسے میں آنا چاہتا ہے، تو اس کی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کیسے رکاوٹ دور کرے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ماشاء اللہ۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں انسان کے تمام وسائل اور ذرائع جواب دے جاتے ہیں، گلی بند ہو جاتی ہے، وہاں سے پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں نا، لیکن کلیتاً نہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو راستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مدد آتی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو سب سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ توفیق دینے والا ہے، اور دعائیں پڑھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، رب اشرح لی صدری، یہ دعائیں پڑھے۔ اور دوسرے نمبر پہ دعاؤں کا سہارا لے کر اپنے والدین کا ذہن بنائے، ٹھیک ہے نا جی۔ سب سے پہلے تو وہ خود مطمئن ہوگا تو وہ ادھر آنا چاہتا ہے نا، جب مطمئن ہوگا اور اس کا ارادہ بن چکا ہے
تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوگا اور وہ خود اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا، اور جب اس کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے تو وہ والدین کو بھی راضی کرے، ان کو تیار کرے۔ مجھے امید ہے کہ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جن کے والدین واقعی انہوں نے کہا کہ بالکل درست ہے۔ لیکن اگر پھر بھی ماحول ایسا ہے، خاندان کے کچھ مسائل ہیں یا کاروباری مسائل ہیں، وہ نہیں دین کی طرف، دینی مدرسے کی یا دینی تعلیم کی طرف نہیں آنے دیتے، تو پھر اس میں یہ ساتھ ساتھ دین حاصل کرتا رہے۔ ہمارے آپ جانتے ہیں بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں جو ایک دن بھی مدرسہ میں نہیں آئے، لیکن آپ ان کی تحریر دیکھ لیں، ماشاءاللہ، اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہے۔ آپ وہ خطبہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، آپ ان کی تقاریر سنیں، خطبے سنیں، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں بہت لمبا کورس کر چکا دینی مدرسے میں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کیا۔ جیسے ہمارے جامعہ میں بھی دینی تعلیم ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، دونوں چل رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، انسان کا ذہن تو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ جتنے اس کو استعمال کریں گے اتنا یہ زیادہ کام کرتا ہے اور زیادہ ہی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر وہ رکاوٹ ہے تو پھر دنیا کے ساتھ ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ، ڈگریاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دین کی معرفت، آگاہی کسی استاد سے حاصل کرے، کسی کو عالم دین کو استاد سے کچھ وقت جو ہے نا وہ لے لے، اور وہاں سے اور پھر مطالعے کے انشاءاللہ سہارے وہ دین، عالم دین بن سکتا ہے، دینی معلومات کا ذخیرہ اس کے پاس آ سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ دوسرا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بہت سے والدین ہیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اس مقام تک پہنچے، اس مقام تک پہنچنے میں ٹھیک ہے اللہ کی توفیق ہے، آپ کی محنت ہے، لیکن اس میں پیچھے والدین کی تربیت کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، اساتذہ کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا محنت کی، یا والدین میں سے کس کی کوئی تربیت کا انداز جو آپ دوسرے والدین کو بتا سکیں کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں جیسے ہمارے والدین نے کی۔ ہماری والدہ ہم پہ ایسے محنت کرتی تھی، ہمارے والد صاحب نے ہمارے ساتھ یہ محنت کی ہے، اور دیکھیں ہم آج کسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسے محنت کریں۔ تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کی تربیت میں یہاں تک پہنچنے میں آپ کے والدین کا کیا کردار ہے، اور اس میں زیادہ والد صاحب کا رہا، والدہ کا رہا، اس حوالے سے کوئی؟ دینی تربیت میں تو یقیناً بات ہے والدین کا بڑا کردار ہے، خاص طور پر میری والدہ کا۔ والد صاحب کوئی نہ دینی تعلیم سے واقع تھے، نہ ہی دنیاوی تعلیم، تو والدہ نے زیادہ تر ہمیں دین کی طرف لگایا، اور عقل حلال میں اس میں بڑا عمل دخل تھا ہمارے والد صاحب کے اور والدہ کا۔ پھر جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت تو اسکول اپنے علاقے میں ہی تھا، میں 6 سال جامعہ سلفیہ میں پڑھا ہوں، 1 سال جامعہ احمدیہ گوجرانوالہ میں پڑھا ہوں۔ تو میرے والدین میں سے کوئی بھی کبھی بھی مدرسے میں نہیں آیا، رشتہ داروں میں سے بھی کوئی مدرسے میں نہیں آیا۔ انہیں پتہ تک نہیں تھا کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں موبائل ہوتے نہیں تھے، پی ٹی سی ایل بھی کہیں کہیں ہوتا تھا، خط کے ذریعے کام چلتا تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، صرف مجھے اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ اور جب میں مدرسے کی طرف آنے لگا تو میں نے ان سے اجازت مانگی کہ اس طرح ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس مشن پر جا رہے ہیں نا، بس اس کے لیے ساتھ آپ مخلص رہیں بس۔ ہاں، تو الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، والدین کی دعائیں تھیں، شفقت تھی ان کی، کہ پھر کسی نے نگرانی میری نہیں کی، بس اللہ کی توفیق سے الحمدللہ جامعہ سلفیہ میں پڑھتا رہا، فیصل آباد محمدیہ میں بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں۔ تو جو والدین، اس میں عقل حلال کا نا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ پھر بعض والدین جو ہیں وہ بالکل جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ زیادہ ہٹ درمی نہیں کرتے، زیادہ ضد نہیں کرتے، نہ ان کی اولادیں ضد کرتی ہیں۔ تو جب وہ ایک راستے کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر والدین بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو جب والدین ساتھ دیتے ہیں، ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں والدین کی دعائیں تھیں اور اللہ کی سب سے بڑی توفیق تھی۔
باقی میں یہاں بھی طالب علموں کو کہتا رہتا ہوں کہ کئی ایسے بچے ہیں جن کو ان کے والدین چھوڑ کر ہر روز فون کرتے ہیں، ان کے پھر یہ بھی معلوم کرتے ہیں ہاں بھائی صبح ناشتہ کیا تھا نہیں کیا تھا، یہ کیا ہوا، نہائے تھے یا نہیں نہائے تھے فلاں، اور پھر روزانہ دوسرے دن اس کا۔ تو میں اکثر لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بچے سے پوچھتے رہیں گے، بچہ بجائے دلیر ہونے کے یا ہمت ماننے کے اس کے حوصلے کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، تو چھوڑ دو اس کو دین کی طرف، اللہ سے دعائیں کرو۔ اور ہم نے تجربہ بھی کیا ہے کہ جو میرے ساتھ بھی کئی طالب علم تھے، معمولی سی بات ہوتی اس کے والدین وہاں پہنچ جاتے تھے، والد صاحب یا والد یا بھائی، یا ہاں تجھے یہ تکلیف ہو گئی، پریشانی ہو گئی، تو پھر وہ نہیں جو ہے نا وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ کیونکہ تعلیم خواہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، آپ دیکھ لیں دونوں قسم کی تعلیم میں بڑی مشاکل ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اسکول میں پڑھ رہا ہو طالب علم یا کالج میں پڑھ رہا ہو، مسائل تو ہوتے ہی ہیں، حتیٰ کہ مدرسوں میں تو مسائل زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر وطن سے دور ہوتا ہے، وہاں رہائش ہوتی ہے، کھانے پینے کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، وسائل کے بے شمار ایسی۔ تو اس لیے پھر اس پر تو والدین کو یہی کہنا چاہیے کہ بھائی آپ صبر کرو، صبر، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر کے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ ہمت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے وہ نماز ہے اور صبر ہے، سب سے بڑا تعاون ہے، مدد ہے، ہیلپ ہے، وہ نماز اور صبر ہے۔ تو اس میں پھر اللہ رب العزت سے بار بار بندہ توفیق مانگتا رہے تو مرحلہ انشاءاللہ آسان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے کافی اداروں کا تذکرہ کیا، جامعہ سلفیہ کا، جامعہ محمدیہ، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ یونیورسٹی بھی لے گئے، تو وہاں کے بعض اساتذہ کہ جو آپ کو یاد آتے ہوں جنہوں نے بڑی محنت کی، اور ان اساتذہ کے حوالے سے آپ کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں کہ میں استاذ ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو استاذ ہیں، ان کو رہنمائی ملے کہ بھائی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح محنت کرو تو کل کو وہ مطلب سوسائٹی میں جائیں گے، کام کریں گے ان کو، تو آپ کی ایک مدینہ یونیورسٹی میں بھی بے شمار ہمارے شیوخ اساتذہ کرام تعلیم یافتہ تھے۔ میں خاص طور پر پرائمری اسکول میں جب میں پڑھتا تھا نا، تو ہمارے ایک استاد تھے ماسٹر بشیر، تقریباً ابھی وہ 1.5 سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ بہت سارے ہمارے نوجوانوں کے اور علاقے کے لوگوں کے وہ استاد ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ تھے۔ یعنی ہمیں اگر حقیقت بات ہے دین کی طرف لگانے والے وہ استاد بھی تھے، ہماری ہمت حوصلہ بڑھانے والے وہ بشیر صاحب، ماسٹر بشیر صاحب، اگرچہ استاد اور بھی بہت تھے، لیکن ایک چیز ان کے اندر بہت بڑی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے جس اسکول میں وہ چلے جاتے نا، وہ علاقے کے لوگ اس کو وہاں سے تبدیل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگر تبادلہ ہو بھی جاتا تو اوپر سے جا کر اس کا تبادلہ رکوا لیتے تھے۔ بہرحال پھر بھی گورنمنٹ کی مسائل تو ہوتے ہیں، اپنی ضروریات۔ ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ دیکھتے نا کہ یہ کلاس کمزور ہے، تو وہ جب چھٹی ہو جاتی تو اس کلاس کو وہ روک لیتے تھے، اور چھٹی کے بعد تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ تک اس کلاس کو اپنے ساتھ بٹھا کر، حالانکہ وہ سینئر استاد ہوں، ہیڈ ماسٹر کے برابر تھے، وہ بٹھا کر پھر اس کو ریاضی، اردو، معاشرتی علوم، یہ جو ہے نا وہ اس کو دہراتے اور پڑھاتے اور اس میں اس کو ماہر کرتے ان بچوں کو۔ یہ تقریباً یہ ان کا مشن تھا۔ اسی طرح جب جامعہ سلفیہ میں آیا، ہمارے ایک یونس بٹ صاحب تھے جو ابھی پچھلے سال وفات پا گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار اور استاد ہیں، کچھ فوت ہو گئے، کچھ زندہ ہیں، لیکن سب کے اندر خوبی ہے۔ لیکن یونس بٹ صاحب کی ایک میں آپ کو خوبی بتا دوں۔ ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ غیر حاضری نہیں کرتے تھے، بالکل غیر حاضری نہیں کرتے، حالانکہ ان کا سسرال کراچی میں تھا۔ ہم اکثر یہ سوچتے رہتے یہ سسرال کیوں نہیں جاتے، جائے تو ہمیں چھٹی ہو جائے۔ اچھا، وہ آتے تھے چھٹیوں میں، چھٹیاں ہوں تو وہ سسرال میں کراچی آتے، چھٹی کے علاوہ نہیں۔ ایک تو غیر حاضری پورے پیریڈ کی وہ یا پورے دن کی نہیں کرتے تھے۔ پھر دوسری بات ہے کلاس میں وہ لیٹ نہیں آتے تھے، ادھر سے کلاس کا ٹائم ہوا ادھر سے وہ سیدھے کلاس میں داخل ہو جاتے۔ مخلص اتنے کہ جو ان کے پاس علم تھا نا، وہ چاہتے تھے کہ میں وہ طالب علم کے ذہن میں انڈیل دوں،
اور جو کتاب میں پڑھا رہا ہوں، جس فن کی کتاب میں پڑھا رہا ہوں، تقریباً طالب علم کی تشنگی دور ہو جائے، اس میں مہارت ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اس وقت کراچی میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وراثت کے اندر فتوے وغیرہ جامعہ سے اور جماعت کی طرف سے میں ہی دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ وراثت ہمیں یونس بٹ صاحب نے پڑھائی، اور جب استاد محنت سے پڑھاتا ہے اور وہ وقت بھی ضائع نہیں کرتا اور توجہ بھی دیتا ہے تو وہ کتاب قدرتی وہیں کلاس میں یاد ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے تجربہ کیا ہے، کیونکہ پڑھانا ایک فن ہے۔ کئی استاد بہت قابل ہوتے ہیں لیکن وہ طالب علم کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، پڑھاتے چلے جاتے ہیں، طالب علم کبھی ذہن ادھر ہے، کبھی کچھ لکھ رہا ہے، کبھی سوچ رہا ہے۔ کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں وہ بہت قابل نہیں ہوتے، لیکن وہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا اس میں طالب علم کو جگا کے رکھتے ہیں، طالب علم کی توجہ اپنی طرف رکھتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے طالب علم کا وہ دماغ بھی، اس کی توجہ، اس کے کان، اس کی آنکھیں وہ وہاں موجود ہوتی ہیں کلاس کے اندر۔ اللہ لمن کان لہ قلب و القی السمع وہو شہید، تو آدھا سبق کلاس میں یاد ہو جاتا ہے۔ تو یونس بٹ صاحب کے اندر الحمدللہ یہ خصوصیت اور بڑی خوبی تھی، مخلص تھے اپنے طلباء کے ساتھ اور فن کے ساتھ، اگرچہ بے شمار اور استاد بھی ہیں۔ اس طرح مدینہ یونیورسٹی میں بھی الحمدللہ بڑے بڑے اساتذہ سے، شیوخ سے، جو ابھی بھی اس وقت زندہ ہیں، کچھ اکا دکا فوت بھی ہو گئے ہیں، ان سے ہم نے علم حاصل کیا۔ وہاں تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ فن کے ساتھ بھی ان کو بڑی مہارت ہوتی ہے، جو کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں نا اس کتاب میں ان کو اچھی خاصی مہارت ہوتی ہے۔ پھر طلباء کے ساتھ بڑی محبت وہ کرتے ہیں، آسان انداز کے ساتھ، سہل انداز کے ساتھ وہ پڑھاتے ہیں۔ تو اس میں کئی اساتذہ کے اس طرح کے واقعات ہیں، طلباء کے بھی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کا کوئی تقریباً 3 دہائیوں کا ہے تعلیم اور تعلم، درس و تدریس کا یہ سلسلہ، بڑی لمبی عمر آپ نے اس میں گزاری۔ یہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت سیم چیز ہے، یعنی آپ تعلیم دیں، کتاب و سنت پڑھائیں، اسی سے تربیت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تعلیم ایک علیحدہ چیز ہے، تربیت ایک علیحدہ چیز ہے، صرف بچوں کو ہم مدرسے میں صرف پڑھاتے رہیں تو اس سے ان کی تربیت نہیں ہوتی، تربیت کے لیے ہمیں علیحدہ سے کوئی نظام بنانا چاہیے، وضع کرنا چاہیے۔ مطلب ایک ہوتا ہے معلم اور ایک ہوتا ہے مربی۔ تو آپ کی اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ خاص طور پہ تربیت کے حوالے سے بہت کمی نظر آتی ہے، ہر جگہ ہی نظر آتی ہے، تو اس کمی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اور اس میں مطلب کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس میں کوئی شک نہیں، تعلیم اور تربیت اور تہذیب میں سمجھتا ہوں یہ علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے، ہاں یہ ایک ہی ہے، کبھی علیحدہ ہو بھی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کردار، رول استاذ کا ہوتا ہے۔ اگر استاذ، معلم، مربی، ٹیچر جو کسی بھی ادارے میں شاگردوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، اگر اس کی اپنی اصلاح ہے، اس کی اپنی تربیت ہو چکی ہے، وہ تہذیب یافتہ ہے، تعلیم یافتہ کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب یافتہ ہے، اس کی گفت و شنید، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا، اور اس کی عبادات، معاملات، اخلاقیات میں ادب کی جھلک ہے، سمجھ آ رہی نہیں، بادب ہے، اور اپنی اس کی اصلاح ہو چکی ہے، تو یقیناً بات ہے پھر طالب علم جو ہے وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا استاد صرف تعلیم ہی دیتا ہے تو طالب علم اس کے رویے سے، اس کے اخلاق سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور تربیت پا جاتے ہیں۔ اور اگر استاد کی اپنی تربیت نہیں تو وہ تعلیم تو دے سکتا ہے، اگر تربیت بھی کرتا رہے تو تربیت نہیں کر سکے گا۔ تربیت میں زبان سے زیادہ کردار کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اخلاص کا عمل دخل ہوتا ہے کہ اخلاص ہو اس کے اندر، مخلص ہو وہ طالب علموں کے ساتھ، اپنے فن میں ماہر بھی ہو، یہ بھی بڑا کردار ہوتا ہے اس کا۔ تو اگر استاد کی تربیت نہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ بادب نہیں ہے،
تو وہ جتنا بھی طالب علموں کو تعلیم دے دے یا ان کی تربیت کرے اس کا اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ زبان سے، الفاظ سے زیادہ کردار کا عمل دخل ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جیسا کہ غزوہ حدیبیہ، جس کو امام بخاری نے غزوہ حدیبیہ کہا ہے اور اس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اس میں جب مشرکین مکہ نے یہ معاہدہ طے کر لیا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، اور بھی کچھ شرائط تھیں، تو جب واپسی کا انہوں نے کہا تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس مرتبہ تو عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال ہی آئیں گے. تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اونٹ نہر کرو. کوئی نہیں اٹھا. پھر فرمایا کہ اونٹ اپنے نہر کرو بھائی، کوئی نہیں اٹھا. تو آپ پریشان ہو گئے اور گھر میں داخل ہوئے خیمے میں. تو زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ نہر کریں اور یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنا اونٹ نہر کریں، ان کو چھوڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھری لے کر نکلے نہ باہر، تو سب صحابہ کرام جو ہے نا اپنی اپنی چھریاں لے کر اپنے اونٹوں کی طرف دوڑ پڑے. حتیٰ کہ صحابی کہتا ہے کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ اتنی تیزی سے جا رہے کہ چھری دوسرے آدمی کو نہ لگ جائے. تو یہ ایک انسان کا جو ہے وہ کردار ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو اس میں پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دو الگ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بعض تعلیم ایسی ہوتی ہیں جس میں تربیت کا کچھ فقدان ہوتا ہے. اس میں پھر تربیت جو ہے نا وہ استاد اپنی طرف سے تعلیم سے ہٹ کر کچھ سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی طلباء کو لگا دیا جائے تو اس سے بھی ان کی نشو و نما میں، ان کی تربیت میں، ان کی صلاحیتوں میں، جی ان کے آداب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ استاد کے اوپر ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ہاں جی. ابھی ماشاءاللہ سے ہم جامعہ دراسات الاسلامیہ میں آئے ہیں، تو ماشاءاللہ مسجد دیکھی، بہت خوبصورت بڑی مسجد اور ساتھ میں جو عمارت، تو بڑا جامعہ ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے. تو ہمیں بتائیں اس حوالے سے کہ کیا کام ہو رہا ہے یہاں پہ، مطلب جامعہ کو قائم کرنے کا کیا مقصد تھا، آبجیکٹیو کیا تھا، اور یہاں پہ کون کون سے تعلیمی پروجیکٹس چل رہے ہیں، تاکہ جو ہمارے نوجوان کم از کم قرب و جوار میں رہتے ہیں یا اور جو یہاں اگر کوئی ہاسٹل کی کوئی فیسیلٹی ہے تو یہاں آ کے تعلیم حاصل کریں، اور دوسرے جامعات سے اس جامعہ کا کیا امتیاز ہے. مجھے تو یہاں پڑھاتے ہوئے تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہیں. اگرچہ جامعہ کو قائم ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے. پہلے یہاں مکمل تعلیم عربی میں تھی، اچھا، اردو میں نہیں تھی. اچھا اچھا اچھا. تقریباً 35 ملکوں کے طالب علم یہاں پڑھتے تھے. اچھا. 9/11 کا واقعہ پیش آیا، آپ جانتے ہی ہیں. پھر اس کے بعد غیر ملکی طالب علم گھبرا گئے، ڈر گئے. کچھ ویزے کے مسائل، کچھ ملکی مسائل، کچھ پاکستان خود حالت جنگ میں رہا کئی ملکوں کے اس کے ساتھ اس طرح کے، تو وہ طالب علم تقریباً چلے گئے. اچھا، پھر ہم نے اس کے ساتھ درس نظامی جو ہمارے بر صغیر میں ہوتا ہے، 6 سالہ تعلیم الکتاب و سنہ دین کے حوالے سے ہم نے یہ شروع کیا کورس. تو الحمدللہ وہ ہمارا ایک کامیابی کے ساتھ سفر طے کر رہا ہے. 6 سال کا ہے جی 6 سال ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک شعبہ حفظ ہے ہمارے یہاں. ماشاءاللہ. حفظ اور تجوید ناظرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی 3 کلاسیں ہیں. ماہر قاری حضرات ہیں، بہترین مجود ہیں، وہ یہاں پڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ پھر کمپیوٹر ہے. اچھا ماشاءاللہ. مختلف جو ہمارے یہاں گورنمنٹ یہ جو سرگرمیاں، مثلاً کوئی سلائی ہے، وائرنگ ہے، ہاؤس وائرنگ ہے، جو اچھا 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 اس طرح کی اور بھی کچھ چیزیں جو گورنمنٹ سہولت دیتی ہے، ہم اپنے بچوں کو اس میں بھی ہنر سکھلا دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہمارے یہاں چل رہی ہے. اچھا باقاعدہ ہے عصری تعلیم بھی حاصل کر، جیسے میٹرک ہے، انٹر ہے، اس کی تیاری باقاعدہ. یہ تقویٰ ماڈل اسکول ہے، اس کے اساتذہ آتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک چیز جو ہم نے 2 سال سے شروع کی ہے، ایک نئی چیز، وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوسرا سال چل رہا ہے. ہم نے نا پورے صوبہ سندھ سے ایک ہم نے اعلان کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو انٹرویو ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پرائمری پاس بچے لیے ہیں، 5 پاس بچے لیے، اور ان کا انٹرویو لیا. انٹرویو لے کر 24 بچوں کی ہم نے گنجائش رکھی ہے.
24 بچے صرف لینے ہم نے ہر سال 24. ٹھیک ہے, انٹرویو کی بنیاد پر وہ 24 بچے ہم لیتے ہیں. ان کو 4 کتابیں ہم پڑھاتے ہیں 6 کلاس میں. پرائمری سے ہم نے ان کا انٹرویو لے کر پرائمری پاس بچوں کو لیا ہے, 6 تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا نام بھی ہم نے 6 رکھا ہے, 6 کلاس ہے. 4 کتابیں جس میں انگلش ہے, ریاضی ہے اور سائنس ہے, ساتھ کوئی اور کتاب جو اہم ہوتی ہے وہ ہم ساتھ رکھ لیتے ہیں 1 یا 2. اور 4 کتابیں ہم اپنی پڑھا رہے ہیں. 8 پیریڈ ہوتے ہیں, 4 اسکول کے ہیں, 4 ہمارے ہیں, جس میں قرآن کریم کا ترجمہ چھوٹا, وہ سورہ یونس ہے, اس طرح کی چھوٹی صورتیں ہیں, ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے اور ساتھ عربی گرامر ہے. دعائیں ان کو ہم سکھلا دیتے ہیں. 4 پیریڈ ہمارے ہوتے ہیں. تو پچھلے سال ہم نے یہ شروع کیا, وہ اس مرتبہ 7 میں ہیں. تو اس مرتبہ ہم نے جو پھر دوبارہ انٹرویو لے کر داخل کیے بچے, وہ 6 میں ہیں, یعنی پچھلے سال جو 6 میں تھے وہ 7 میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہم نے ایک شروع کیا ہے. ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ان بچوں کو اسی طرح ہم میٹرک سائنس کے ساتھ پھر FSC کروا کے جب یہ بچہ یہاں سے فارغ ہوگا تو تقریب بخاری میں شریک ہوگا, ایک عالم دین بھی ہوگا, ساتھ یہاں سے FSC کر کے مکمل کر کے یہاں سے فارغ ہوگا. اب آگے اس کے لیے میدان ہے, وہ چاہے وہ انجینئرنگ میں چلا جائے, چاہے میڈیکل میں چلا جائے, یا کسی شعبے میں چلا جائے. ہمارے ہاں آگے بھی کالج بھی ہیں, یہ گورنمنٹ کالج میں, جہاں کسی میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے میدان کھلا ہوا ہے, بس یہ اس کے لیے. تو ایک کام ہم نے یہ شروع کیا ہے. ایک خصوصیت جو کراچی کے اندر یا پورے صوبہ سندھ میں ہماری جو خصوصیت میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھیں تو صبح نماز کے بعد پورے جامعہ کے طالب علم وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, ہر طالب علم پر لازمی ہے کہ وہ 30 سے 35 منٹ صبح کلاس میں بیٹھ کر, مسجد میں سب بیٹھ جاتے ہیں قطاروں میں اپنی اپنی کلاس میں, اور قرآن کریم یاد کرتے ہیں. اچھا, ایک پارہ ہر کلاس کو لازمی ہے, اس کے علاوہ جو اضافی بھی یاد کر لیتے طالب علم صبح نماز کے بعد. اس کے بعد پھر تھوڑا سا وہ اپنا ان کو وقفہ ملتا ہے, جو اپنے ضروریات وغیرہ پوری کر لیتے ہیں. ناشتہ ہوتا ہے, ناشتے کے بعد 8 بجے ہماری کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں ظہر تک. اچھا, اور ظہر کے بعد پھر کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کھانے کے بعد پھر ہمارے پاس اس وقت ایک تو وہ اسکول کی عصری تعلیم چل رہی ہے, میٹرک وغیرہ. ایک ہم نے وہ نیا سلسلہ اس سال شروع کیا ہے جس میں 3 پیریڈ ہیں. ایک ہے ہمارا کمپیوٹر, ایک کمپیوٹر وہ ہے جو ہمارے طالب علم بخاری کے پڑھتے ہیں, وہ تو پرانا سلسلہ چل رہا ہے. ایک نئے ہم نے جو ماہر ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں, اور ایک کمیونیکیشن کا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح ایک ہے انگلش لینگویج کورس ہے. 3 پیریڈ ہم نے شروع کیے ہیں. زور کے بعد کھانا کھانے کے بعد وہ 4 بجے تک وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں صرف ہم نے بڑی کلاسوں کے طالب علم لیے, چھوٹے نہیں لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر عصر کے بعد طالب علم عصر کی نماز پڑھ کے اسٹڈی کرتے ہیں 1 گھنٹہ. اچھا, تھوڑا سا وقت ملتا ہے, آج کل تو دن چھوٹے ہیں. پھر مغرب سے پہلے, مغرب کے بعد پھر اسٹڈی ہے. اچھا, ہاں جی. پھر اس کے بعد عشاء سے پہلے کھانا ہے. عشاء کے بعد پھر اجتماعی طور پر جتنے جامعہ کے طالب علم شعبہ حفظ کے علاوہ تینوں وقت, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, یہیں مسجد میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں. اور باقاعدہ 2-3 استاد ان کی نگرانی کرتے ہیں. میں خود وہاں مسجد میں ہی نماز پڑھ کر جب یہاں ہوتا ہوں, بیٹھا ہوتا ہوں, اور سارا دیکھ کر ان کی نگرانی کر کے پھر میں یہاں سے جاتا ہوں. تو یہ ایک خصوصیت ہے کہ ہم نے بچوں کو اتنا مصروف رکھا ہوا اللہ کے فضل سے کہ وہ تعلیم 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 اور اللہ کی عبادت ہے. کھانا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 3 وقت ہم, صبح ناشتہ ہے, دوپہر کو کھانا ہے, پھر شام کا کھانا ہے, وہ دے رہے ہیں. تو یہ تعلیم ان کی ساری فری ہے نا؟ بالکل تعلیم فری ہے, بالکل, حتیٰ کہ علاج معالجہ فری ہے. یہ ہمارا ساتھ ماڈرن ہاسپٹل ہے. اچھا, شاید آپ نے وزٹ نہیں کیا. جی جی, ابھی کراچی کا اچھا یعنی اسٹینڈرڈ کا یہ ہاسپٹل ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, 4 منزلہ ہے. تو یہ اس میں ہمارے طالب علموں کا علاج فری ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میڈیسن البتہ یہ خریدتے ہیں, اور وہ بھی بل جامعہ ان کو ادا کرتا ہے. ماشاءاللہ. میڈیسن کا کوئی کسی قسم کا کوئی ان کا خرچہ وغیرہ نہیں ہے. تو مزید بھی سہولتیں جامعہ دراسات کی طرف سے ان کو دی ہوئی ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ ہر وقت ان طالب علموں کی دیکھ بھال, نگرانی, تربیت
یہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ہاں جی۔ جی مفتی صاحب، اس بارے میں بیان کیجیے گا کہ ہمارے ہاں ایک آج کل بہت زیادہ ایک فکر مندی ہے مختلف حلقوں میں، مسالک میں بھی کچھ علماء کی طرف سے کہ ہمیں اتحاد کی طرف جانا چاہیے، اتفاق کی طرف جانا چاہیے، اور کیونکہ جو لبرل طبقہ ہے، خاص طور پہ سیکولر طبقہ ہے، عام طور پہ اس کے پاس یہی اعتراض ہوتا ہے کہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، تو وہ نوجوانوں کو دور کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی یہ آپس میں لڑتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، مسلک پرستی ہے، فرقہ واریت ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ فرقہ واریت کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ایک مزاج میں سختی ہے جو اوورآل مطلب ہر مسلک میں ہے، جی جی جی۔ کہ اب وہ پہلے تو یہ تھی کہ وہ بین المسالک تھی کہ ایک مسلک دوسرے مسلک والوں کے بارے میں، اب وہ یہ ہے کہ ہر مسلک کے اندر بھی پھر سب ڈویژنز ہو گئی نا، وہ آپس میں اب ایک دوسرے کے بارے میں بہت سختی سے پیش آتے ہیں کہ یہ مسلک پہ نہیں ہے، وہ مسلک پہ ہے، کسی کو مسلک سے نکال دیا، کسی کو اندر داخل کر دیا۔ اب یہ جو ایک ایکٹیویٹی، ایک ایفرٹ شروع ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ انرجی اس پہ لگائیں کہ وہ جو 90% بندہ دین سے دور ہے، مسجد میں نہیں آ رہا، اس کو ہم مسجد میں لائیں، تو ہم آپس میں مذہبی لوگ الجھ پڑیں۔ تو ہمیں اس بارے میں کوئی آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ جو سختی ہے ہم اس کو مطلب نرمی میں بدل سکتے ہیں، اعتدال پسندی، اعتدال پسندی کی طرف مطلب اعتدال پسندی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات یہ ہے کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتے تو آپ ان کو بھی اسلام میں شامل کر لیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ لوگ کہ جو کتاب و سنت کو مصدر دین مانتے ہیں، ماخذ دین مانتے ہیں، جو اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سیاہ ستہ ہیں، یہاں سے ہم نے دین لینا ہے، اصولی طور پہ وہ متفق، تو ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک کم از کم یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مسلک میں رہیں جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، لیکن دوسرے کے لیے ایک رواداری، ایک برداشت۔ تو اس کو ہم کیسے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ وقت کی کوئی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو یا پھر ہم مطلب سختی دین میں ہے، ایک کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا نہیں جی دین میں سختی ہے، اور وہ کوئی حوالے بھی دے دیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ بتائیں اگر ضرورت ہے تو ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیسے؟ دیکھیں یہ صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ اشد ترین ضرورت ہے، اور خاص طور پر وطن عزیز پاکستان کے لیے شدید ترین ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تقریباً 40 سال سے یہ ملک حالت جنگ میں ہے، بڑی بڑی طاقتوں نے اس پر حملہ بھی کیا، وسائل صرف کیے، ٹھیک ہے نا جی، اور ابھی بھی کیفیت یہ ہے کہ چاروں طرف سے اس کا گراؤ کیا جا رہا ہے، تو ضرورت شدید ہے، اور علماء اس پر اللہ کے فضل و کرم سے زور دے رہے ہیں۔ میں اس کی وجوہات بتاتا ہوں، اصل میں نا اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے علماء کے درمیان، ٹھیک ہے، اور ہوا بھی ہے اور ہے بھی اور ہوگا بھی انشاءاللہ۔ میں اس کی مثالیں آپ کو دوں گا۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں جو مختلف مسالک، مکاتب فکر کا اتحاد اگر کہیں ہوا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا، یا کما حق ہو وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں بڑی بڑی طاقتوں نے، جو آپ جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے، باقاعدہ فرقہ واریت، ٹھیک ہے، تعصب، لسانیت، علاقائیت کو پھیلانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے وسائل صرف کیے ہیں، پیسہ بایا انہوں نے۔ میں کئی ایسے ملکوں کو، سفیر کو جانتا ہوں کراچی کے اندر، جو باقاعدہ آن دا ریکارڈ، ٹھیک ہے، کسی اور ملک کے سفیر تھے، باقاعدہ بڑے بڑے علماء کے پاس گئے ہیں کہ دیکھو جی آپ کے خلاف فلاں نے یہ کیا ہے، تو آپ جو ہے اس کا جواب دیں۔ یہاں ایسے بھی ہوا میرے دور میں بھی کہ ایک خط آ گیا، ایک مجہول سا خط آ گیا جی، جس میں کوئی گالیاں دی ہوئی ہیں اور ہمارے مسلک کو اور ہمارے علماء کو اور بڑکایا گیا ہے اور ہمیں بزدل قرار دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ
اس کے مقابلے میں کوئی لیٹر رد عمل ظاہر کریں گے، لکھیں گے، تقریریں کریں گے کچھ، لیکن ہم اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح یہاں آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی، ایک بندہ یہاں کسی کا مار دیا، مارنے والے وہ دوسرا فرقہ نہیں تھا، اس کو کہا گیا فلاں نے مارا ہے، وہی اٹھا اس کو مار دیا، 2 4 6 کرتے کرتے خون کی ہولیاں کھیل دی گئی۔ باقاعدہ عالمی طاقتوں نے اس ملک میں فرقہ واریت، مذہبی تعصب کو ہوا دینے کے لیے بڑا زور لگایا، ٹھیک ہے۔ دوسرا بڑا سبب ہمارے حکمران ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ اتحاد ہو، یہ نہیں چاہتی اتحاد ہو، اتفاق ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کے بھی مقاصد ہیں اور وہ بھی توڑتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ملک کا ایک مذہبی ادارہ ہے حکومت کے تحت۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اور ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ملک کے مفاد میں، اسلام کے مفاد میں، پاکستان کی عوام کے مفاد میں وہ تجاویز بھی دیتے ہیں، منتیں بھی کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، پھر جو ہمارے شدت پسندی ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا ہے رویت ہلال کمیٹی، جو زونل بھی ہے اور فیڈرل بھی ہے، اور یہ دوسری ہے سٹی کی بھی ہے، تو اس کا بڑا رول ہے۔ اس میں بھی مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام، ممتاز علماء کرام، مفتیان اعظام، دینی اداروں کے سربراہان لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں خود مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا ایک ممبر ہوں، ماشاءاللہ۔ ہمارا اجلاس میں بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معاملات، ہم بھی اسی چیز پر ہم کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے نا، یہ بڑے علماء میں نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے علماء میں ہے۔ یہ بات آپ اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے سوشل میڈیا کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، اس فرقہ بندی کو، علاقائیت کو، لسانیت کو، اس کو ہوا دینے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی سانحہ سیالکوٹ ہوا نا، اب جذبات تو سب کے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی، اور سابقہ اب دیکھ رہے میں مسلمان اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کسی بھی مکتب فکر کے بھی، ایسے ہی۔ ہاں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو سانحہ سیالکوٹ ہوا اور سری لنکا کے اس انجینئر کو مارا گیا، پھر آگ لگائی گئی، تمام مکاتب فکر کے علماء نے ممبر و محراب سے اس واقعہ کی مذمت کی ہے، اور اس کو کسی نے سراہا نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جتنے بھی مکاتب فکر تھے، جذباتی بھی تھے، سب کچھ تھا۔ پھر میں خود اور کراچی سے اسلام آباد ہم گئے، اور بھی مکاتب فکر کے علماء گئے ہیں اسلام آباد میں۔ ہم پہلے وزارت مذہبی امور میں گئے، وہاں ہم نے آپس میں مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے کے بعد ہم پھر سری لنکا کے اس ایمبیسی میں ہم گئے، وہاں اس سے ملاقات کی، پھر پریس کانفرنس کی جو آپ نے دیکھی ہوگی، پھر وہ میڈیا میں بھی آئی، تو اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تھے، سب کی ایک زبان تھی کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت، محبت کا ایک عظیم تعلق ہے، اور جذباتی تعلق بھی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ حدیث اپنی جگہ پر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ جو ہے نا، وہ واقعتاً اس کا انجام یہی ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، لیکن قانون کے ذریعے، قانون نہیں، اس کو ثابت کون کرے گا کہ وہ گستاخ ہے؟ جیسے مثال کے طور پر وہاں بات بھی ہوئی اسلام آباد میں، قبلہ ایاز بھی تھے، وزارت جو چیئرمین ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے، مختلف مکاتب فکر کے شیوخ الحدیث، علماء، زعماء موجود تھے، علماء اکرام۔ اس میں بات ہوئی کہ ایک ویڈیو چلی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک استاد چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتا ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ اب یہ چھوٹے بچوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو قتل کرو، یا اس اسکول ٹیچر نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یا گاڑیوں کو پنکچر لگانے والے نے، یا مکینک نے، یا سبزی فروش نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ گالی دی ہے یا نہیں دی؟ بھئی یہ کام، یہ ہم نے وہاں بھی تجویز پیش کیا ہے کہ یہ کام علماء کرام کا ہے، حکومت اس میں سنجیدہ ہو، اور علماء کرام جیسے یہ مختلف اور بھی اس طرح کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں،
تو ملک کے اندر مختلف مکاتب فکر کی کمیٹی بن جائے، صوبائی سطح پر، ڈسٹرکٹ سطح پر، ملکی سطح پر، کہ جہاں کوئی واقعہ ہو نا تو ان کو کہا جائے کہ بھئی تحقیق آپ نے کرنی ہے کہ اس نے گالی بھی دی ہے یا نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جب واقعتاً ثابت ہو جائے کہ اس نے گالی دی ہے، گستاخی کی ہے، تو پھر حکومت، یقیناً بات ہے جب علماء کرام ایک فیصلہ کریں گے تو دوسرا راستہ نہیں حکومت کے پاس رہتا پھر. ایسے ہی. لیکن ایک ہر بندے کو ہم یہ اختیار دے دیں گے بھئی قتل کرو، تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا. جو صرف یہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے ملک میں کئی لوگ اس طرح ناحق قتل ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے سانحہ سرگودا موجود ہے. بینک مینیجر کو قتل کر دیا سیکورٹی گارڈ نے، اور باہر جا کے نعرے لگائے، لوگ اس کے ہار ڈال رہے ہیں، اور تھانے میں گیا اس کو چائے پلا رہے ہیں، کیونکہ سارے جذباتی تھے بھئی ایک گستاخ رسول کو قتل کر دیا ہم نے. لیکن جب تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ سارا غلط ہے، پھر وہاں کے سرگودا کے 3 بریلوی علماء، 2 دیوبندی، 2 اہل حدیث اور 2 اہل تشیع علماء کی کمیٹی بنی، اور ڈی ایس پی ایس پی کی زیر سربراہی انہوں نے پوری تحقیق کی، اس بینک مینیجر کی پوری تحقیق کی، اس کی جتنے بھی وہ اس کی ایکٹیویٹیز تھیں سوشل میڈیا پر. اس زمانے میں وہ فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کا چل رہا تھا، اور گستاخی اس نے کی ہوئی تھی، وہ ساری اس نے لگائی ہوئی تھی کہ ایران جو فرانس گستاخ ہے، اور اس کے بائیکاٹ کیا جائے مصنوعات کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اس نے کیا. اس کے پیجز اور اس کے محلے، گاؤں، برادری سے والوں سے تحقیق کی گئی. تو ان تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ ایک وہاں سے فیصلہ جو ہے نا وہ تحریر لکھی ہے اسٹامپ پیپر پر، میرے پاس موجود ہے، کہ ہم نے مکمل تحقیق کی ہے، یہ شخص گستاخ رسول نہیں تھا، محب رسول تھا. ساری زندگی محب رسول رہا ہے. مسجد کے نمازیوں سے انہوں نے تحقیق کی ہے. اس بندے کے اپنے جملے، اپنے اس کی جو سوشل میڈیا پر فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، سارا چیک کیا گیا، آئی ڈیز، محب رسول ثابت ہوا. اور پھر انہوں نے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ بھئی ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں ایس پی ڈی ایس پی کی سربراہی میں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، یہ محب رسول تھا، گستاخ رسول نہیں تھا، اور یہ قتل کا شاخصانہ اس کی کوئی ذاتی عداوت یا کوئی وجہ تھی. تو لہٰذا حکومت جو ہے اس شخص کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتی ہے قانون کے دائرے میں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ جو تھا مینیجر یہ مظلوم تھا اور ناحق قتل ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تحقیق، اچھا اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے، تو اس وقت اتنا حکومت نے نہیں قدم اٹھایا، ہمارے علماء نے یا ہماری عوام نے پاکستان کی. اب یہ ہوا ہے، ایک ملک کا مسئلہ ہو گیا، تو الحمدللہ میں کہتا ہوں اب بھی اگر حکومت یہ سنجیدگی کے ساتھ کوئی کمیٹی بنائے، آگے لاہ عمل طے کرے کہ آئندہ بھی اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، کیونکہ پاکستان کے خلاف تو اس وقت بہت کچھ کیا جا رہا ہے، تو ممکن ہے مزید بھی کوئی ضمانت تو نہیں دے سکتا نا. علماء کرام اگرچہ اس شدت کو کم کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ کا یہ سوال تھا کہ اتفاق اتحاد، اکثر مکاتب فکر کے علماء میں آپ دیکھیں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں آپ کو معتدل علماء مل جائیں گے، ایسے ہی نرم رویہ رکھنے والے، مسلمانوں سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، وطن عزیز سے محبت کرنے والے، اس سے کے لیے نقصان دہ چیزوں کا ادراک رکھنے والے، اس کا تدارک کرنے والے علماء کرام بڑی تعداد میں ملک میں موجود ہیں، اور وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں تو اکثر بڑے بڑے علماء کرام جیسے مفتی منیب الرحمان ہے، تقی عثمانی ہے، رفیع عثمانی ہے، یا دیگر بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، مجالس ہیں گورنر ہاؤس میں بھی، وزیر ہاؤس میں، اسلام آباد میں، مختلف. تو ہم تقریباً آپس میں بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے، جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، ہم نیچے تک منتقل کریں، لوگوں کا ذہن بنائیں. اچھا اس شدت پسندی کو ہوا دی گئی اصل میں نا، اس میں کچھ علماء کے اپنے مقاصد بھی ہیں، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. ہر مکتبہ فکر میں کچھ علماء شدت ان کے کوئی ذاتی مقصد بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، کوئی شہرت ہوتی ہے، کوئی دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا اس کی اپنی دکان ہوتی ہے، وہ بھی اس کو بھی، یا پھر اس میں حکومتی عوامل ہیں، یا پھر بیرون ملک طاقتوں کے بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو اللہ رب العزت مکمل آزادی عطا فرمائے کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور بیرونی مداخلت ختم ہوگی، تو اتفاق اتحاد انشاءاللہ علماء کرام میں ہوگا. بہت ساری چیزیں اسلام کی ملتی جلتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. چند ہی چیزیں ہیں اس میں اختلاف ہے، اور اس میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے شدت میں. الحمدللہ.
بس ایک ماشاءاللہ آپ کا کافی ہم نے وقت لے لیا مفتی صاحب، بس ایک آخر میں ایک لاسٹ کویسچن ہے کہ کوئی نوجوانوں کو، اور خاص طور پہ ہم بھی ماشاءاللہ سے نوجوان ہیں، آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں جو دین کا کام کرنے نکلے ہیں یا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں کہ کوئی انتشار نہ پیدا کریں، کوئی پازیٹیو کام کریں؟ ہوتا یہی ہے کہ بہت سے لوگ دین کا کام کرنے نکلتے ہیں تو کوئی مثبت کام کرنے کے بجائے کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں پڑ جاتے ہیں، وہ دین کا کام کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ دین کا کر بیٹھتے ہیں۔ جی تو عام طور پہ جو طلبہ ہیں اور جو ہماری طرح کے نوجوان ہیں، تو جن کے اندر کچھ تحریک ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کوئی ایک جامع سی نصیحت کر دیں تاکہ وہ ان کے کام آ جائے۔ اس میں تو سب سے پہلے تو کسی ایسے عالم دین کا انتخاب وہ ضرور کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت جتنا بھی گھرانے کا عمل، دینی گھرانے کا عمل دخل، بندے کا ذاتی رجحان ہو، لیکن بہرحال استاد کی ضرورت پھر بھی پڑتی رہتی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے نا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں انبیاء آئے ہیں، کسی دور میں اللہ نے کوئی آسمانی کتاب عوام و ناس کو نہیں دی، نبی مبعوث کیے ہیں اور نبیوں نے اس کی تعلیم، یعلمہم الکتاب الحکمہ، ہر دور میں، اور مذہبی کتابیں، آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، موسیٰ اور قرآن مجید، ان سے بڑھ کر جو امتوں کی اصلاح ہوئی اور ان پر اثر نبیوں کا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دین سیکھنے سے اور مطلب ہے کہ صحبت سے آتا ہے۔ میں نے ایسے، ہم چونکہ پڑھنے پڑھانے والے اور کتابوں کے ساتھ ہمارا ایک، میرا تقریباً پہلے اسکول پڑھتا رہا 10 سالہ وہ زندگی ہے، 8-9 سالہ سمجھ لو مدرسے کی زندگی، مدینہ یونیورسٹی لگا کے پھر 22-23 سال سے مجھے یہاں پڑھا بھی رہا ہوں۔ تو ہم نے تو یہی سیکھا ہے، اور آج تک جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں تعلیم و تعلم سے، کہ جو صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، یہ ہر چیز پر غالب ہے، تعلیم میں، تربیت میں، آداب میں، اخلاق میں، کردار کی افزائش اور ترقی میں۔ ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ گناہوں کا رسیہ، پراگندہ حال، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑی دیر بھی رہا ہے نا، آپ دیکھ لیں وہ عالم دین بن گیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام، یہ جو عبداللہ ابی بن کعب، جی جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، یہ وہ لوگ تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو تعلیم دی ہے، اور ان کی صحبت کا اثر تھا۔ اس کے بعد ہم مفسرین، محدثین، فقہا کو دیکھیں، ان کی صحبت کا اثر تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں آج کل کے نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ وہ کسی ایک ایسے عالم دین جو وسیع الظرف ہو، وسیع المطالعہ ہو، ایک پاکیزہ سوچ رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس اچھا منہج ہو، یہ بھی ہے، اس کا انتخاب کریں اور اس کی صحبت اختیار کریں۔ اس کے بعد جیسے آپ نے کہا نا کہ شروع میں جو سب کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کریں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اچھے مشن سے ہٹ جاتے ہیں۔ مشن سے ہٹانے میں سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے، مجھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ پہلا تو دشمن ہمارا نفس ہے، اس کا تزکیہ، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دین سے بڑھ کر کوئی چیز اصلاح نہیں کر سکتی، استاد سے بڑھ کر کوئی چیز کی تزکیہ اور تربیت نہیں کر سکتا، نیک صالح استاد۔ دوسرا پھر شیطان آ جاتا ہے، وہ وسوسے، خیالات، تصورات، کچھ دوستوں کی شکل میں ہمدرد آ جاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار اس میں کیا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ پھر منزل کھوٹی کر دیتے ہیں، اس کو پٹڑی سے اتار دیتے ہیں۔ دیکھیں آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے نا، تو ابلیس نے، سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے، ابلیس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں آپ کا بڑا ناصح ہوں، ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، میرے سے بڑا آپ کا خیر خواہ ہی کوئی نہیں۔ وہ دیکھ لیں، وہ پودا کھلوا دیا اس نے جسے اللہ نے منع کیا تھا۔
تو اس لیے اس ایسے صحبت اور سوسائٹی بھی پھر اچھی اختیار کی جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق، اصل چیز سب سے بڑی یہ ہے، وما توفیق الا باللہ. اور عزم ہو، جب بندہ چل پڑتا ہے نا کسی ایک چیز کا انتخاب کر کے، علی بصیرۃ ہو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. سب سے پہلے تو آپ جس راستے کا انتخاب کرتے ہیں اس کی منزل دیکھ لیں کہ منزل کیا، کس منزل پہ پہنچائے گا. پھر راستے کا انتخاب کر کے پھر آپ بصیرت پر ہوں، یعنی خود سب سے پہلے یقین پر ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اچھا ہے، اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، منزل بھی اچھی ہے، کامیابی ہے. پھر عزم کر لے تو عزم کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، پھر ساتھ اللہ کی توفیق ہو. تو میرا تو نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں تو اصحاب الکہف کے واقعات، انبیاء کرام کے جیسے نوح علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام، ان انبیاء کے خلاف جب قومیں کھڑی ہوئیں، مخالفین کھڑے ہوئے، تو ان میں سے کوئی نوجوان اٹھا اور اس نے پوری تقریر کی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اور نبیوں کی قرآن مجید میں واقعات ہیں، وہ نوجوان تھے، کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے قوم کا مقابلہ کیا ہے اور خاموشی سے ان کو کہا بھائی ان کا کیا جرم ہے، کیوں ان کی مخالفت کرتے ہو، جو اچھی بات ہے قبول کر لو، نہیں تو خاموش رہو. اللہ نے ان کی پوری تقریر قرآن مجید میں نقل کی ہوئی ہے، حالانکہ وہ نبی وہ امتی بھی شاید نہ ہوئے ہوں، یا اپنے ایمان کو جیسے یکتم ایمان ہو، ایک جگہ پر ایمان چھپا رہا تھا. اسی طرح اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، آخر ان کا کردار تھا نا ایک پاکیزہ، اور وہ ایک مشن پر چل رہے تھے اور ایک عزم تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ہے اور ان کو ایک مثال بنا کر، ایک یادگار بنا کر قیامت تک کے لیے ان کے واقعات اور ان کا وہ کردار ہمارے سامنے رکھا ہے. تو ان چیزوں سے پھر سیرت کا مطالعہ ہم بہت زیادہ کریں. دیکھیں آپ نے غیر مسلموں کے بھی جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، تاریخ دان ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں یا سیاست دان ہیں، ان کے آپ نے کبھی کبھار پڑھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز نا فلاں نبی سے یہ سیکھی ہے، یا قرآن کا فلاں اصول ہے، ضروری اصول ہے، حدیث ہے، یا ہم نے صحابہ کرام سے، یعنی کسی مسلمان صحابہ کرام میں سے کسی سیاست دان سے، کسی عادل سے ہاں جی سیکھی ہے. جیسے کہ انڈیا کے عمران عدل و انصاف میں عمر بن خطاب کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ ہندو ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر دنیا کا کامیاب ترین انسان ہر لحاظ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء تھے. جب ہم مانتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے کامیاب تھے، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر میں کاروبار بھی کرنا چاہتا ہوں، سائنسدان، میں سیاستدان بننا چاہتا ہوں، یا میں کوئی اور کاروبار میں کچھ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے آئیڈیل ایسی شخصیت کو بناؤں کہ جو اس فن میں کامیاب تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر ہر لحاظ سے کامیاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کی سیرت کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. اور سیرت میں خاص طور پر جو پوری دنیا میں اول انعام یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم، شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اردو زبان میں ہے، ہر جگہ مل بھی جاتی ہے. تو اس کا مطالعہ خاص طور پر، یہ کتاب ایسی ہے رحیق المختوم کہ میں نے بڑے بڑے ان سیاستدانوں کے، افسران کے انٹرویو سنے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے مطالعے کر لیے، لیکن یہ کتاب اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، قاری کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے. اس میں یہ خوبی ہے. ہاں جی، تو اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ سے اپنے مصروف شیڈول میں سے وقت نکالا اور ہم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور رہنمائی کی. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بیٹھک کا پروگرام. انشاءاللہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ان کی نئے ان کی جو دعویٰ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو دینی اور دعوتی خدمات ہیں، ان کے تعارف کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.